السلام علیکم، امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے۔ کلاسز کا سلسلہ ایک بار پھر شروع کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے آپ کی کلاس اردو جماعت دہم کا لیکچر ہے۔ افسانہ ہے ایک کہانی بڑی پرانی، اور اس میں دیکھیں ایک غلطی بھی یہاں پر موجود ہے۔ اور غلطی کیا ہے؟ غلطی یہ ہے کہ اس کو انورٹڈ کاماز میں ہونا چاہیے تھا، یہ انورٹڈ کاماز میں نہیں ہے۔ حاجرہ مسرور نے تحریر کیا ہے، افسانہ ہے، صفحہ نمبر 43-44۔ یہ تو میں نے اس وقت لکھ دیا تھا، لیکن پھر میں نے لیکچر تقریباً تمام ختم کر دیا، اور 44، 45 اور 47 تک ہم پہنچ چکے ہیں، مطلب یہ 47 صفحہ ہے۔ ایکٹیویٹی نمبر 1 ہے کہ با کو کیسے، یہ با ہے اور اس کو دال کے ساتھ کیسے ملانا ہے۔ یہ آپ دیکھیں با اور دال میرے ایسے ہو جاتے ہیں، ادروائز آپ دیکھیں بے ایسے ہے، آپ کو سکھایا تھا دال ایسے ہے، اب یہ ملتے ہیں اکٹھے ہوتے ہیں تو ایسے بن جاتے ہیں، یہ صورت ہوتی ہے۔ جیم کو آپ دیکھ لیں، دال کو دیکھ لیں، سین کیسے ہوتا ہے، دال کے ساتھ ملتا ہے، اور دال تقریباً آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ایک ہی فارم میں ہے۔ اس طرح ہے جب کسی لفظ کے ساتھ ملتا ہے اور آخر میں آتا ہے تو یہ فارم ہوتی ہے۔ یہاں پر اب ہم ہیں مشکل الفاظ کے معنی پر۔ ایکٹیویٹی نمبر 2 ہے، واٹس ایپ نمبر درج کر دیا گیا ہے، اور پیج نمبر 43 پر ہیں ہم، کوئی چوتھی پانچویں لائن ہے۔ دیکھا آپ لوگوں نے، دیکھا سیدھی بات ہے، یہ مجھ سے بیزار ہو گئی ہیں، میں ٹکٹ لے آیا ہوں ریل کا، یہ دو ایک مہینے اپنی بہن کے پاس رہ آئیں، کراچی میں سردی بھی نہیں ہے۔ سردی کا ذکر کیوں کیا گیا ہے؟ سردی کا ذکر اس لیے ہے کہ چونکہ ان کو کھانسی ہے اور ٹی بی ہے ایک قسم کا، لنگز کا مسئلہ ہے ان کا، اور یہ جہاں ٹھنڈ ہوتی ہے وہاں پر یہ بیماری زیادہ ہوتی ہے، تو کراچی جانا چاہیے، وہاں پر اس وجہ سے ذکر ہے۔ بچوں کو پھوپھی آپ سنبھال لیجئے گا۔ میاں نے قصہ تمام کیا، قصہ تمام بات کی، ختم کر دی، اور ایک سموسہ اٹھا کر دانتوں سے کترنے لگے، تھوڑا تھوڑا کر کے کھانے لگے۔ میں کیوں جاؤں گی کسی کے گھر، اپنا گھر چھوڑ کر، اپنے بچے چھوڑ کر، اور پھر چھوٹی بہن کی سسرال میں، یہ بری بات ہوتی ہے۔ مطلب آپ اس کو ایسے سمجھیں کہ سسرال جو ہے وہ ایک تو مذائقہ کیا ہے؟ مذائقہ یہ ہے کہ چھوٹی بہن کے گھر لوگ ہمارے معاشرے میں جانا پسند نہیں کرتے اگر شادی ہو جائے۔ دوسرا اس کے سسرال میں، سسرال کا مطلب دو کائنڈز ہیں۔ ایک کائنڈ تو یہ ہے کہ جب چھوٹی بہن بھی ہے، اس کا اپنا فرض کریں ذاتی گھر ہے، ذاتی گھر کا مطلب میاں کے ساتھ صرف رہ رہی ہے، لیکن اگر اس کے ساس کے ساتھ رہ رہی ہے، سسر کے ساتھ، دیور کے ساتھ، نندوں کے ساتھ رہ رہی ہے، تو ایسی جگہوں پر جانا اور مہمان بن کر جانا، یہ بات بری ہوتی ہے، غلط ہوتی ہے۔ یہ بھی خوب رہی تنزن کہا، بڑی اچھی بات کہہ رہی ہے، مطلب غلط بات کہہ رہے ہیں۔ میرا بھائی ہوتا تو شاید جانے کا ٹھکانہ ہوتا، دیکھیں بہن کے گھر جانا ٹھیک نہیں ہوتا، بھائی ہوتا تو اس کے گھر جانے کی میری جگہ بھی ہوتی، وہ ایک دم پھپک کر رو پڑی، رونے پر قابو نہ ہونا۔ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے، بھائی باپ کے گھر جانا تو ٹھیک ہے، مگر بہن کے سسرال میں تو، پڑوسن حالہ بول پڑی، وہ سمجھ گئی اس بات کو۔ بہن آ کر نہیں رہی تھی 1 مہینہ، شوہر نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ اب دیکھیں یہ بہن بھی آ کر رہی تھی، لیکن پھر فرق تھا۔ بہن جب آئی تھی تو کس کے گھر آئی تھی؟ وہ نمبر 1 وہ تھی بڑی بہن کے گھر آ کر رہی تھی، مطلب یہ عورت اس کی بڑی بہن ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس بڑی بہن کا ذاتی گھر ہے، ذاتی گھر ہے، مطلب سسرال نہیں ہے، سسرال تو نہیں ہے نا، اپنا ذاتی گھر ہے، وہاں پر آئی تھی، اس لیے اس بڑی بہن کا اس چھوٹی بہن کے گھر جانا نہیں بنتا، اس چھوٹی بہن کا اس بڑی بہن کے گھر آنا بنتا ہے۔ 1 مہینہ اب ایسا بھی کیا؟ پھوپھی بولی اور بولتی چلی گئیں، بھئی آج کل کی عورتیں بھی خوب ہیں، ہم تو جب بیزار ہوتے تھے تمہارے پھپھا سے تو بہن، بھائی، خالہ، مومانی، چچی جس کے گھر جی چاہا اپنے بچے سمیٹ کر مہمان ہوتے، پھر بیزار ہو جاتے شوہر سے اگر ہم تنگ آ جاتے، اور پھر کچھ دیر بعد خود ہی منانے آتے تھے۔ اللہ بخشے، ہماری اماں کہتی تھیں اس طرح بیوی کی قدر ہو جاتی ہے میاں کو۔ یہ مجھ سے جان چھڑانا چاہتے ہیں، میں نے ان کے لیے کیا نہیں کیا؟ ہانڈی سے اچھی بوٹیاں ان کو دیں، گھی کا تار سالن کے اوپر دیسی گھی ڈال کر دینا، گھی کا تار ان کے برتن میں ڈالا، ان کے کپڑے دھوئے، استری کیے، جوتے پالش کیے۔ ارے ہم نے تو کبھی کوئی جمعدارنی بھی، عورت کہتی ہے گھر کی صفائی کرنے والی عورت جو ہے یہ بھی نہیں رکھی کہ اس کو پیسے دینے پڑیں گے،
تو یہ پیسے بھی میں نے کیا کیے، یہ پیسے بھی میں نے بچائے، کس لیے کہ میں گھر بنا سکوں۔ پیسہ جوڑ کر گھر پر خرچ کیا، کیا کچھ نہیں کیا، بچے پالے، کبھی بچوں کی بیماری آزاری میں بچے دکھ میں تھے، تکلیف میں تھے، اس میں نہیں کہا کہ دفتر سے چھٹی لو، اور اب کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتی ہوں کہ یہ گھر بیٹھ کر میری صورت تکیں، مجھے دیکھتے رہیں۔ ارے کبھی پوچھیں کہ مرتی ہو یا جیتی ہو، کہ کس حال میں ہو، اتنا پوچھ رہے، میں تو یہ نہیں کہہ رہی۔ اے بیٹی، اللہ نے عورت کو اتنی ہمت دی ہے کہ سب کرتی ہیں، اس کا کیا ذکر کرنا؟ میری بیٹی نے تو، بوڑھے کلرک نے پھر اپنی بیٹی کا ذکر چھیڑا، پہلے بھی چھیڑا تھا مگر کسی نے ادھر توجہ نہ دی۔ تمہارا کیا حال پوچھیں؟ صدا کی بیمار ہو۔ یہ صدا سین سے ہے، صدا ہے ہمیشہ، میں نے سواد سے صدا بھی لکھ دیا، اگرچہ یہاں پر نہیں، اس کی آواز ہے صدا، اور اس صدا ان کی آواز ایک ہی ہے، لیکن دیکھیں یہ سین سے ہے اور یہ سواد سے ہے، اس کا مطلب ہمیشہ ہے اور اس کا مطلب آواز ہے، بچے اس میں فرق نہیں کر سکتے۔ تم تو صدا کی بیمار تھی، اللہ حد ہے جھوٹ کی بھی، میں تو تمہارے آ کر بیمار ہوئی، بس کیا کہوں، ڈاکٹر نے نہیں کہا تھا کہ ناقص غذا میں ملاوٹ والی غیر صحت مند خوراک کھانے سے، اور نمبر 2 غم و الم سے بیمار ہوئی ہوں، دکھ اور درد سے بیمار ہوئی ہوں۔ وہ تڑپ کر زور زور سے رونے لگی، سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ سردی کا غروب ہوتا ہوا سورج بھی ایک بادل کے ٹکڑے کے پیچھے چھپ گیا۔ یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، سردی کا مطلب غروب ہوتا ہوا سورج، اور پھر غروب بھی ہو رہا ہے اور پھر بادلوں کے پیچھے چھپ بھی گیا ہے، سردی کا بھی ہے، یہ سارا کچھ بیان کرنا جو ہے نا، یہ منظر نگاری کہلاتا ہے۔ مطلب اس سے ثابت کیا ہوا کہ اندھیرا بڑھ گیا، اندھیرا بڑھنے کے لیے اتنا منظر بیان کیا گیا۔ چھپ گیا اور کمرے میں اندھیرا بڑھ گیا، چڑیا اب کمرے میں بےتابی سے، ایک چڑیا بھی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت 2 چیزیں ہیں، 2 جنس ہیں جن کے ساتھ کا قصہ ساتھ ساتھ چل رہا ہے۔ ایک عورت آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی حالت بھی اس وقت بالکل چڑیا کی طرح بے بس ہے، اور دوسری یہ چڑیا ہے، یہ اب ساتھ ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ عورت کا کیا ہوگا اور چڑیا کے ساتھ کیا ہوگا وہ آخر میں پتہ چلے گا۔ بےتابی سے اڑی اور پھر روشن دان کے شیشے سے ٹکرا گئی۔ تم کتنا بیمار ہوئے؟ میں نے کبھی کسی سے نہیں کہا، کسی سے فریاد نہیں کی۔ ڈاکٹر کہتا تھا کہ تمہاری خاندانی بیماری تم میں اور بچوں میں۔ وہ بین کر رہی تھیں، بین کرنا، رونا اور بات کرنا ساتھ ساتھ، اور میاں کھڑے ہو گئے۔ خبردار، جو خاندان کی بات کی، خاندان کے نام پر مرد اکثر غصہ ہو جاتے ہیں، اور زبان کھینچ لوں گا، غلط بات کرنے والے کو خاموش کرنے کے لیے یہ کلمہ بولا جاتا ہے، زبان کھینچ لوں گا۔ اور وہ زور زور سے دیکھ لیجئے، اب خود جو چاہے کہیں سب کے سامنے، یہ صحیح ہے، مطلب عورت کو اجازت نہیں ہے بات کرنے کی، مرد کر سکتا ہے۔ وہ زور زور سے رونے لگی، برا ہے یہ بھی۔ اے بھابھی، شریف عورتوں کی آواز گھر سے باہر نہیں جاتی۔ پولیو زدہ نن نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ مرد چیخ سکتا ہے لیکن عورت نہیں بولے گی، مگر وہ اس وقت اپنے آپے میں نہ تھیں، اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھیں۔ انہوں نے وہ ہاتھ جھٹک دیا، پیچھے کر دیا، اور اچھی شرافت ہے یہ ساری دنیا کو سنائیں اور میں نہ بولوں۔ سن لیجئے، یہ مجھے بوجھ سمجھتے ہیں، ان کا جی بھر گیا ہے مجھ سے، میری ہر بات انہیں بری لگتی ہے، اور میں ان کے لیے کیا نہیں کیا۔ وہ اسی طرح روتے ہوئے بیان کرتی نہیں، چپ رہو، میں کہتا ہوں چپ رہو، تم جاؤ اپنی بہن کے پاس، جاؤ سامان باندھو، جب تک میں نہ بلاؤں مجھے آ کر صورت نہ دکھانا۔ وہ نہیں آ کر رہی تھی تمہارے پاس، وہ شیر کی طرح دھاڑے۔ خیر میں نے تو کوشش ہی کی ہے، لیکن ان کا گرجنا اور ان کا چیخنا جو ہے وہ شیر کی طرح ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تشبیہ ہے، اس کو تشبیہ کہتے ہیں، آپ کو سکھا چکا ہوں میں۔ 2 دن میری بہن آ کر رہی تھی، بیچاری کو ساس نے مارا تھا، نہ آتی تو کیا کرتی۔ اب یہ احسان جتا رہے ہیں، اپنی نیکی کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں نے اس میں اپنا پروویڈنٹ، آخر یہ میرا گھر بھی تو ہے اگر وہ رہی تھی، میں نے اس میں اپنا پروویڈنٹ فنڈ ڈالا۔ یہ ایکٹیویٹی ہے کہ پروویڈنٹ فنڈ کیا ہوتا ہے، ایکٹیویٹی نمبر 3 ہے، یہ پہلے بتا دی ہے، پچھلے لیکچر سے سن سکتے ہیں ورنہ بک کے اوپر لکھا ہوگا۔ میں نے کوڑی بچائی، گھر بنانے کے لیے پیسے جمع کیے، اور میں نہیں جاؤں گی اپنے گھر سے۔ وہ چیخی بالکل دیوانوں کی طرح۔ آپ لوگ نہیں سمجھا سکتے اس عورت کو، یہ کسی کی سننے والی نہیں۔ میاں نے بے بسی سے سب کو مخاطب کیا، تم دوسرے کمرے میں چلی جاؤ۔ یاد رکھیے گا کہ یہ اس افسانے کا سب سے بہترین حصہ ہے، دوسرے کمرے میں جانا۔ یہ عورت اگر اس وقت یہ کر لیتی تو یہ بہت بیسٹ ہوتا۔ اور یاد رکھیے یہاں پر اس افسانے میں 2 غلطیاں ہوئی ہیں۔ ایک غلطی ہوئی ہے کہ میاں بیوی کی، یہی مرکزی خیال بھی ہے کہ لڑائی میں تیسرا فریق نہیں ہونا چاہیے، کسی تیسرے کو شامل کریں گے تو نوبت جو آگے آئے گی وہ ہوگی۔ اور دوسرا ایک اور اہم چیز ہے کہ جب جھگڑا ہو جائے، بحث ہو جائے،
किसी एक फरीक को जगह छोड़ देना बेहतर होता है, ये बहुत अच्छा होता है। मतलब दूसरी जगह चले जाना बेहतर होता है। जैसे अभी तुम दूसरे कमरे में चली जाओ, अच्छा मेरे साथ आओ, पड़ोसन हालांकि जी भर आया, उनको रोना आ गया, अगर ये बात मान ली जाती तो आगे वाले नताइज न होते। मगर हाला मैं क्यों जाऊं, मेरा क्या कसूर, इनका दिल कहीं और अटका है, किसी और से मोहब्बत करते हैं वो, और ये मुझे नहीं पूछते, फिर किसे पूछते हैं, मैं सब समझती हूँ। वो मचल मचल कर रोती और कहती रही, भाभी अब भैया टिकट ले आए हैं तो 2-4 दिन को कराची। पोलियो ज़्यादा नंद ने समझाना चाहा, मैं नहीं जाऊंगी अपनी हंसी उड़वाने, मजाक उड़वाने के लिए, और मैं अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती। इस वक्त गेंद बाहर आकर दरवाजे पर जोर से टकराई, बच्चे खेल रहे थे तो बॉल दरवाजे पर जोर से लगी। हाँ तोड़ दो दरवाजे, देखेंगे तुम्हारे अब्बा और बनवाएंगे। मेरी आंखों के सामने ये हाल है घर का। वो जैसे हिस्ट्रिया में बक रही थी, दीवानगी और पागलपन में बकना, बकवास करना, जो मुंह में आए बोल देना, बक रही थी। मैं कहता हूँ सामान बांधो, टिकट ज़ाया हो जाएगा, जल्दी। वो अब धीमी आवाज़ में, शोहर ने ज़रा लहजा बदला, नरम लहजा कर दिया मगर मजबूत लहजे में बोले, और नहीं जाऊंगी, जाना है तो आप भी चलिए, बच्चे भी चले। वो इसी हिस्ट्रियाई दीवानगी के अंदाज से कहे गई। इसकी आंखें बंद हो रही थीं और आंसू थे कि मुंह धो रहे थे। अच्छा तो फिर मियाँ की कैफियत, बिल्कुल गुस्सा आ गया, आतिशबाजी का अनार गोला, ये गुस्से की कैफियत है। उनका चेहरा ऐसे हो गया जिस तरह आतिशबाजी का अनार होता है, गोला होता है जिसको दिया सलाई दिखा दी गई हो, माचिस की तीली जो है वो जलती हुई तीली इसको दिखा दी गई हो, और ये ज़ाहिर है इसमें आग भड़क उठती है, और आग भड़कती है, फिर इसमें से गोले निकलते हैं, और गोले फट कर जो है ना वो चारों तरफ फूल बनकर, जो आप हवा में भी ऊपर देख सकते हैं, इसको आतिशबाजी का अनार कहते हैं, जो रात को शादियों के में अक्सर होते हैं, हवा में ऊपर फेंक देते हैं अंधेरे में, और फिर वो ऊपर जाकर खुलते हैं और फट जाते हैं, और उनसे फिर गोले निकलते हैं। तो फिर मैं तुमको तलाक देता हूँ, तलाक। वो जैसे इस अनार के सारे जलते फूल इन पर यानी इस औरत पर बरस गए हों, फिर न जाने कैसे इनका कांपता हुआ हाथ बेख्तियार आगे बढ़ा। औरत का दरमियान में गोल मेज़ थी, इसके और मियाँ के दरमियान इन्हें नज़र नहीं आ रही थी। ये मेज़ पर ऊंध गई, उल्टी लेट गई, और जाने कैसे उन्होंने मियाँ की पतलून का पैंचा, ये पतलून है, इसका पैंचा उन्होंने मजबूती से जकड़ लिया, अपने हाथ में ऐसे जकड़ लिया, और कहने की कोशिश में बात करने हाँपने लगी। हाँपना जैसे सांस फूल जाना, आंखों और नाक से बहता पानी, खुले होंठ और उजड़े बालों में चमकते सफ़ेद बाल। यानी अब बुढ़ापा आने वाला है, ऐसी औरत में जवान होती तलाक हो जाती तो भी बुरा था, लेकिन शादी तो कोई हो सकती थी। इस जुमले ने ये बता दिया कि अब शादी के इम्कानात भी नहीं हैं। वो इसे आलम में कैसी बदसूरत लग रही थी। सब ने नज़रें झुका ली, मियाँ मुंह फेर कर खड़े हो गए। पड़ोसन हाला ने अपनी आंसू खुश किए बगैर बड़ा जोर लगाकर इन्हें मेज़ पर से उठाया, और तिल्ले के काम वाली सब सुनहरी धागे से कढ़ी हुई जो बोसीदा पुरानी चादर है वो इनके सर पर डाली। जो होना था वो हो गया, अब इनसे तुम्हारा पर्दा वाजिब है। अब ये दोनों एक दूसरे के लिए नामहरम या गैर महरम है। पड़ोसन हाला के शोहर ने बमुश्किल खनकार कर गला साफ करना बात करने के लिए खनकार कर भारी आवाज़ में कहा, और सर झुकाया तो इनकी गहरी सांस से अल्लाह निकला। इन्हें रिश्ते की फूफी ने बिठा दिया कि गिर न पड़े, मगर वो अपनी कलाई में पड़ी सोने की तार जैसी बारीक और पतली 2 चूड़ियाँ खसूट कर उतारने लगी, खींच कर, ऐसे जैसे ज़बरदस्ती अपने बाजू से ऐसे खींच कर उतारने लगी। और क्या ये चूड़ियाँ आपके घर की हैं जो उतार रही हैं? वजह क्या थी? क्योंकि ये शोहर की थी अब, और शोहर की चीज़ों पर अब हक नहीं है औरत का, तो पराई हो गई ना। तो क्या ये आपके घर की हैं जो उतार रही हैं? इस जुमले का ये मतलब है। बूढ़े क्लर्क ने मियाँ से जी उन्होंने कहा, मगर जो दे दिया सो दे दिया, इनसे कहिए चूड़ियाँ पहने रखें, मतलब ये मेरी तरफ से होगी। मियाँ ने मध्यम आवाज़ में कहा, लेकिन वो तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी। चूड़ियाँ उतार कर मेज़ पर डाल दी, चूड़ियाँ ऐसे मेज़ पर उन्होंने रख दी ऐसे, और फिर कांपते हाथों से कानों में पड़ी छोटी छोटी बालियाँ भी उतार दी, और ये बालियाँ जो थीं भी उतार कर चूड़ियों के बीच में रखती, यहाँ पर रखती, ये बालियाँ भी ये यहाँ रखती। मगर ये बालियाँ इनके जहेज़ की थी, माँ बाप ने दी थी, इस पर तो इनका हक है ना अपना। अब स्टूडेंट साहब बताएं कि चूड़ियाँ रखने की वजह तो ये थी कि शोहर की और उस पर हक नहीं था, बालियाँ क्यों उतार कर यहाँ रखती हैं? इसका जवाब आपने देना है।
مگر یہ بات کسی سے شیئر کر لیجئے گا، امی سے ابو سے پوچھ لیجئے گا۔ ان کے جہیز کی تھیں، پھر وہ کامتی ہوئی کھڑی ہوئیں اور سر پر سے تلے کے کام والی سنہری چادر، اس سے آپ کو مدد مل جائے گی۔ یہ تلے کے کام والی سنہری دھاگے سے کڑی ہوئی چادر جو ہے یہ بھی رکھ دی ہے انہوں نے، یہ بھی رکھتی، چوڑیاں بھی رکھتی، بالی بھی رکھتی، چادر بھی یہاں پر ساتھ رکھتی، ننگے سر ہو گئیں۔ اب آسان ہو گیا جواب، اور خاموشی سے دروازہ کھول کر دوسرے کمرے میں چلی گئیں۔ ہے بیچاری کا لڑکوں پر بھلا کیا حق۔ یہ دیکھیں، یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے۔ طلاق شدہ عورت کے پاس بیٹے نہیں ہوں گے، وہ باپ کے پاس ہوں گے۔ بیٹی ہوگی، بیٹی کو باپ نہیں رکھے گا، وہ عورت کو دے دیں گے۔ یہ ہمارا معاشرہ ہے۔ پڑوسن خالہ نے سوچا، ارے کوئی بیٹی ہی پیدا ہوئی ہوتی تو یوں اکیلی نہ نکلتی گھر سے۔ پڑوسن خالہ نے سوچا اور اپنی آنکھیں اور ناک پونچھتی دوسرے کمرے میں ان کے پاس چلی گئیں۔ یہ لوگ نہ ہوتے تو طلاق ہرگز نہ ہوتی۔ یہ میں نے یہاں پر آپ کو بتا دیا۔ میاں بیوی کی لڑائی میں تیسرا فریق نہیں ہونا چاہیے۔ لڑائیاں تو انہوں نے پہلے بھی کبھی کی، بہت کی ہوں گی، لیکن میاں نے طلاق کیوں دی؟ میاں نے طلاق اس تیسرے فریق کی وجہ سے دی۔ کیوں؟ کہ بیوی نے میاں کی بےزتی کر دی تھی۔ بےزتی کرنے پر کسی کے سامنے ذلیل ہونے سے جو ہے انسان ڈرتا ہے۔ ذلیل ہوا تو اس نے کہا کہ ٹھہرو میں تمہیں طلاق دیتا ہوں کہ ان کو پتہ چلے کہ میں بھی بریو ہوں۔ اب کمرے میں خاموشی اور سردیوں کے شام کا اندھیرا اتر رہا تھا۔ میاں نے ہاتھ بڑھا کر بجلی کا بلب روشن کیا تو چڑیا پھر ہر طرف اڑنے اور روشن دان کے سے شیشے سے ٹکرانے لگی۔ میاں نے چڑیا کو دیکھا اور پھر باہر کھلنے والا دروازہ کھول دیا۔ چڑیا کو راستہ کس نے دیا؟ چڑیا گھونسلے تک پہنچنے کا راستہ خود تلاش کر لیتی ہے عورت کے شوہر نے۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ یہ شوہر ایک چڑیا کے بچے یا چڑیا کے لیے کتنا پریشان ہے، لیکن اس نے اپنی عورت کے بارے میں ذرا بھی احساس نہیں کیا کہ اس کو میں بے گھر کر رہا ہوں۔ اپنی بیوی کو اس نے بے گھر کر دیا اور چڑیا کے لیے دروازہ کھولا کہ وہ اپنے گھونسلے تک پہنچ جائے۔ یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے، عورت کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ کو افسانے کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ پلیز اپنا رویہ، اپنا انداز سب کے ساتھ اچھا رکھا کریں، بحث نہ کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، لیکن بالفرض لڑائی جھگڑا ہو بھی جائے تو پلیز خود ہی دو افراد آپس میں صلح صفائی کر لیں، لوگوں سے اپنی صلح صفائی نہیں کروائیں، اس طرح زیادہ برائیاں ہو جاتی ہیں۔ شکریہ۔